السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج ہم بات کریں گے علم فلکیات اور علم نجوم کی روشنی میں برج حوت یعنی پائسس کی۔ جن خواتین و حضرات کی تاریخ پیدائش 20 فروری سے 20 مارچ کے درمیان ہے، ایسے خواتین و حضرات برج حوت کے زیر اثر آتے ہیں، اور جن افراد کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے حروف سے اپنا برج دیکھ سکتے ہیں، اور جن کے نام کا پہلا حروف دال اور چے ہوگا ایسے افراد بھی برج حوت کے زیر اثر سمجھے جاتے ہیں، مگر تاریخ پیدائش ایک اتھینٹک چیز ہے۔ تو چلتے ہیں برج حوت کی طرف، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ برج حوت یعنی پائسس، ان کا لکی دن ہوتا ہے جمعرات، لکی رنگ ہوتا ہے سبز، بھورا اور خاکی، عنصر ان کا ہوتا ہے آبی، لکی جواہر یعنی اسٹون زمرد، یاقوت۔ برج حوت کے بہترین شریک حیات ہیں سرطان اور عقرب، ناموافق شریک حیات ہیں جوزا، سنبلہ اور قوس۔ ان کا لکی عدد ہے 3 اور 7۔ برج حوت کا ورد خاص ہے یا حیو یا قیومو۔ برج حوت کے ممکنہ صحت کے مسائل جو ان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں: امراض قلب، درد مثانہ، سر درد، ٹانگوں میں درد، حلق کے مسائل، مرگی یعنی ہیپیلیسی وغیرہ ان کو ہو سکتے ہیں۔ ہمدرد ہوتے ہیں، ملنسار ہوتے ہیں، دیگر آبی عنصر والوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، پرسکون رہنے والے، اگر ناراض ہو جائیں تو جلد مان جاتے ہیں، مونڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کوئی ناراض نہ ہو۔ ان میں اداکاری کا بھی خوب فن ہوتا ہے، دکھ درد بانٹنے والے ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، احساس کرنے والے ہوتے ہیں، بے لوث، اندر ہی اندر غمزدہ بھی ہوتے ہیں، تنہائی میں خود کلامی کرتے ہیں، اپنے دکھ خود سے شیئر کرتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، بہت جلد اعتماد کر لیتے ہیں، دوسروں سے مدد لینے میں ان کو مشکل لگتی ہے، جس کی وجہ سے حوت افراد اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ برج حوت سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات متکبر مزاج، ایماندار، سادہ لو ہوتے ہیں، خاموش طبیعت، مہربان ہوتے ہیں، فضول خرچ اور جلد پریشان ہونے والے ہوتے ہیں، رفیق القلب ہوتے ہیں، گرم مزاج، جوشیلے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر اپنے وعدے پورے نہیں کرتے، دوستوں کے وفادار ہوتے ہیں۔ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ دوسرے ان پر اعتبار کرتے ہیں تو یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کیا جائے۔ برج حوت کے لوگ حساس ہوتے ہیں، اکثر ان کو تنہائی کا احساس تنگ کرتا رہتا ہے۔ یہ لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، ان کی نظریں فوراً ہی دوسروں کے بارے میں صحیح اندازہ لگا لیتی ہیں۔ عام طور پر نیکی کا صلہ بدی سے ملتا ہے۔ برج حوت والوں کی سوچ بہت گہری ہوتی ہے، یہ لوگ ہر شعبے میں کامیابی کی بلند ترین سطح پر پہنچ سکتے ہیں اگر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تو۔ برج حوت سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات شرمیلے ہوتے ہیں، عاجز و انکسار ہوتے ہیں، اکثر جذبات میں ایسے کام کر جاتے ہیں کہ بعد میں ان کو پچھتاوا ہو۔ عام لوگ حوت افراد کو دوسروں سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ حوت افراد معمولی باتوں پر بھڑک جاتے ہیں
اور اکثر بڑی بڑی باتوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں، قابل اعتبار لوگ ہوتے ہیں۔ برج حوت کے افراد میں سے ایک بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کی بجائے کسی ایک مرکز پر مرکوز رکھیں، زندگی سے فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ برج حوت سے تعلق رکھنے والے 20 مارچ 2020 سے مشکلات میں ہیں، کسی نہ کسی طرح یہ افراد پریشان لازمی ہوں گے۔ ان کو چاہیے اوپر دیا گیا ہوا ورد خاص لازمی ورد کریں، چاہے چلتے پھرتے کریں، کم از کم دن میں 100 مرتبہ لازمی اپنا ورد خاص ان کو ورد کرنا چاہیے۔ برج حوت کے لیے آنے والا سال 2023 کچھ بہتر ہوگا۔ ان کو سمجھنا ہوگا کہ وہ 60 کے مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور اسی حساب سے اپنی ان کو پلاننگ کرنا چاہیے۔ حوت خواتین گورے رنگ کی ہوں گی، آنکھیں بڑی اور سرخ ہوں گی، مردوں میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہوں گی، دنیا کی خواہشات بہت ہوں گی، جس سے اچھائی کریں گی بدلہ ان کو برائی سے ہی ملے گا۔ برج حوت کے موافق پیشے: اداکاری، شاعری، موسیقار، درزی، میڈیکل اسٹور، ڈاکٹر، لیکچرار، نفسیات سے متعلق، نجومی، سیاحت، فوڈ بزنس۔ اگر برج حوت والے یہ کاروبار کریں تو انشاءاللہ یہ کامیاب ضرور ہوں گے۔ تو جناب یہ تھی چھوٹی سی انفارمیشن برج حوت کے حوالے سے۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو اسٹرالوجی کے بارے میں یا پامسٹری کے بارے میں، یا آپ کو ہربل نسخہ جات چاہیے یا کوئی وظیفہ چاہیے، تو اسکرین پر آپ کو میرا واٹس اپ نمبر، FB ID اور انسٹاگرام ID نظر آ رہی ہوگی، آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ پلیز کال نہیں کیجیے گا، آپ کو میں رپلائی ضرور کروں گا، چاہے دیر ہو جائے لیکن رپلائی ضرور ملے گا آپ کو۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔